وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام میرے معزز ماں بہنیں، اللہ جل شانہ و عمن والہ کا بے حد احسان اور کرم ہوا کہ اس نے ہمیں دین کی نسبت پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے کی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کے سننے کی توفیق عطا فرمائی. ویسے تو اللہ کے بے شمار احسانات ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. خود رب العالمین کائنات کے مالک اور خالق نے ہمیں بتلایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے. بے شک یہ بات ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم پوری زندگی اگر اللہ کی ایک نعمت کو بھی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے انگنت احسانات ہمارے اوپر فرمائے ہیں. کچھ احسانات تو ہمیں ظاہر میں نظر آتے ہیں، آنکھ، کان، ناک، زندگی کا ملنا، روزی کا ملنا، اولاد کی نعمت، یہ ظاہری نعمتیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے احسان ہیں ہمارے اوپر. بہت سی وہ نعمتیں بھی ہیں کہ جن کو ہم احسان شمار بھی نہیں کرتے، احسان خیال بھی نہیں کرتے. ہمارے بزرگوں نے، اکابر نے لکھا ہے کہ پیشاب تک کا آسانی سے نکل جانا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ایک اللہ والے تھے، ان کو پیشاب کے سلسلے میں تکلیف ہو گئی. کسی نے خیریت معلوم کی کہ حضرت کیا حال ہے، تو فرمایا کہ میرے گناہوں کی سزا ہے. یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ دوسروں کے عیوب پر نظر نہیں لے جاتے، دوسروں کے کمیاں نظر نہیں آتی. دوسروں کی کمیاں اور دوسروں کی خرابیاں دیکھنے کے بجائے وہ ہمیشہ اپنی کمیوں پر، اپنی خرابیوں پر نظر رکھتے ہیں. سب سے بڑا اپنے آپ کو ہی گنہگار سمجھتے ہیں. یہ اللہ والوں کی طبیعت ہوتی ہے. اس لیے اس بزرگ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت پیشاب کی یہ تکلیف آپ کو ہو چکی ہے اور آپ کہتے ہیں میرے گناہ کی سزا ہے، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، پوری زندگی آسانی کے ساتھ ہم نے کھایا، پیا اور پیشاب ہوا، لیکن یہ پھوٹی زبان سے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہوا کہ باری تعالیٰ یہ کچرا تو نے ہمارے پیٹ میں پیدا کیا اور پھر آسانی کے ساتھ اس کو باہر نکال دیا. یہ آسانی کے ساتھ کچرے کا باہر جانا، یہ ڈائلیسس والوں سے پوچھئے جن کے گردے خراب ہو جاتے ہیں اور ڈائلیسس کرواتے ہیں، کتنے پریشانی سے اور تکلیفوں سے یہ دوچار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر ہمارے ساتھ یہ احسان کا معاملہ کیا، لیکن کبھی ٹھنڈے دل سے ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ باری تعالیٰ آسانی کے ساتھ یہ تکلیف تو نے ہمارے پیٹ سے دور کر دی. یہ ہمارے اللہ کے نیک ولی اور بندے ہمیشہ اپنی کمیوں پر نظر لے جاتے ہیں، اپنے ہی گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں اور یہ خیال کیا کہ میرا گناہ ہے
کہ میں نے زندگی بھر پیشاب کے نکلنے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس لیے مجھے آج آخری عمر میں یہ تکلیف ہو رہی ہے پیشاب کے سلسلے کی۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک مرتبہ جا رہے تھے راستے میں، ایک اوپر کے مکان میں رہنے والی عورت نے اپنا کچرا پھینک دیا راستے میں۔ بہت سی عورتوں کی یہ حالت ہوتی ہے جو تربیت یافتہ نہیں ہوتی ہے، جو اخلاق سے دور ہوتی ہے، جو شرعی تعلیم پر عمل نہیں کرتی ہے، وہ اپنے عقل میں جو آتی ہے بات اس پر عمل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اللہ اپنے ڈر کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے، قبر کی منزل پر نظر رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا اللہ کا شکر ہے۔ یہ عورت ایسی تھی جو شریعت پر عمل کرنا نہیں جانتی تھی، اس نے اپنا گھر کا کچرا جو ہے وہ راستے میں پھینکا۔ اسے معلوم نہیں کہ یہ چلنے والا کوئی اللہ کا ولی ہے، اس کے سر پر جا کر گرے گا۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر جب کچرا گرا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، عورت کو کوئی برا بھلا نہیں کہا۔ جب آدمی کی نظر اپنے عیوب پر چلی جاتی ہے، دوسروں کے عیوب سے ہٹ جاتی ہے، تو پھر آدمی کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہتا ہے، بلکہ یوں سمجھتا ہے کہ سامنے والے نے گالی دی ہے تو یہ میرے گناہ کی نحوست ہے، سامنے والے نے اگر کوئی تکلیف پہنچائی ہے، پڑوسن عورت نے بھی تکلیف پہنچائی ہے تو یہ میرے گناہ کی نحوست ہے۔ اپنی اولاد بھی اگر نافرمانی کرتی ہے اور زبان درازی کرتی ہے تو یہ خیال جماتا ہے کہ یہ میرے گناہ کی نحوست ہے۔ ہر چیز میں اپنی گناہوں کی نحوست پر محمول کرتا ہے۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہہ رہے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ میرے اوپر صرف کچرا ہی گرا، ورنہ میں گناہ کی وجہ سے اتنا بڑا مستحق ہو چکا تھا کہ آسمان سے آگ میرے سر کے اوپر برستی۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندے جو کسی سے جھگڑتے نہیں ہیں، کسی سے جھگڑتے نہیں ہیں، کسی کے کچرا پھینکنے پر، کسی کے برا بھلا کہنے پر، بلکہ اس کو اپنے ہی گناہوں کی نحوست سمجھتے ہیں کہ یہ میرے خود سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت میرے اوپر آئی ہے، یا تو بیماری کی شکل میں، یا تو کسی حاسد کے حسد کی شکل میں، یا دشمن کی دشمنی کی شکل میں، یا بلا وجہ بھی میرے اوپر کوئی تکلیف آئی ہے۔ ہر چیز میں یہ اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ آج ہمارا مزاج بگڑ چکا، اس لیے ہم دوسروں کے عیوب کو ڈھونڈتے ہیں، دوسروں کے عیوب پر نظر لے جاتے ہیں، اپنے عیوب پر نظر نہیں رہتی ہے۔ بیمار آدمی کو آپ نے دیکھا ہوگا، معمولی سی بیماری ہوتی ہے، لیکن دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا بیمار میں ہی ہوں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری عزیزہ، ایک رشتہ دار عورت میرے گھر کے اندر بیمار ہوئی، پیٹ میں درد ہوا اور شدید درد ہوا، اس کو لے کر میں ہسپتال گیا۔ ہسپتال میں لفٹ کے ذریعے سے اوپر جا رہا تھا، جب اوپر پہنچا، جیسے ہی لفٹ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بدن کے اعتبار سے انتہائی جلی ہوئی ہے۔ میں نے میری عزیزہ سے یہ کہا کہ بیٹا دیکھو، یہ عورت تم سے بھی زیادہ پریشان ہے، تم سے بھی زیادہ اس کو تکلیف ہے۔ تو وہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، میرے پیٹ میں جو درد ہے دنیا میں شاید کسی کو یہ ایسا درد ہو۔ گویا یہ اپنی ہی تکلیف کو دنیا میں سب سے بڑی تکلیف تصور کر رہی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، یہ فطرت ہے کہ انسان جس کو تکلیف ہوتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کو تکلیف کس درجے کی ہے۔ تو ہمیں ان بیماروں سے نصیحت لینی چاہیے کہ ہر بیمار اپنے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف میں محسوس کرتا ہے اور اس کو اپنی ہی تکلیف پر نظر رہتی ہے، دوسروں کی تکلیفوں سے اور بیماریوں سے نظر ہٹ جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے بزرگوں کا یہ حال رہا ہے
کہ اپنے ہی گناہوں کی بیماری پر نظر رکھتے ہیں، دوسروں کے گناہوں پر، دوسروں کے عیوب پر، دوسروں کے عیبوں پر ان کی نظر نہیں رہتی ہے۔ دوسروں کو، سب کو ہمیشہ یہ صحت مند سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہی بیمار سمجھتے ہیں اندرونی اعتبار سے۔ اندرونی اعتبار سے اپنے آپ کو یہ ہمیشہ بیمار یعنی گنہگار سمجھتے ہیں، دوسروں کو بیمار یعنی گنہگار نہیں خیال کرتے۔ دوسرے سب اچھے ہیں ماشاءاللہ، سب جنتی لوگ ہیں، اگر گنہگار ہوں تو میں ہی ہوں، خراب ہوں تو میں ہی ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ تصور، یہ خیال، یہ سوچ ہمارے دل کے اندر بھی پیدا ہو جائے کہ ہماری نظریں دوسروں کے عیبوں پر سے ہٹ جائے، دوسروں کے گناہوں پر سے ہٹ جائے کہ وہ تو ایسا ہے، ویسا ہے، ایسا ہے، بلکہ ہماری ساری نظر اپنی ہی ذات پر چلی جائے، ہم اپنی ہی فکر کر رہے ہیں۔ میری ماں بہنیں، اللہ کا بے انتہا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے، ہزاروں کروڑوں نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اس کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک نعمت کے متعلق اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے میری اس نعمت کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ تم نے میری اس نعمت کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد علیہ السلام کے گھر والوں ہمیشہ شکر بجا لاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے کہا کیف اشکرک، میں تیرا شکر کیسے بجا لاؤں؟ شکری لک، میں اگر شکر تیرا ادا کرتا ہوں ایک نعمت پر بھی، تو اس نعمت پر تو نے شکر کی جو توفیق دی ہے وہ بھی ایک مستقل شکر ادا کرنے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو میں زندگی بھر ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ جب اللہ کے سامنے یہ کہا حضرت داؤد علیہ السلام نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الآن شکرتنی یا داؤد، اے داؤد اب تم نے شکر ادا کر دیا۔ یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت ایک طرف رکھی جائے تیری، اور دوسری طرف ہماری زندگی بھر کی نیکیاں رکھی جائے، عبادت رکھی جائے، پھر بھی تیری ایک نعمت کا بدل یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا الآن شکرتنی یا موسیٰ، میرا جو بھی بندہ شکر ادا کرنے میں اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے کہ میں زندگی بھر اللہ کی ایک نعمت کا بھی پوری زندگی عبادت کر کے بدلہ ادا نہیں کر سکتا ہو، تو سمجھ لو کہ اس نے شکر ادا کیا۔ ہماری زبان سے بھی ہمیشہ یہی رہنا چاہیے اور نکلنا چاہیے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ زبان تر و تازہ ہو اللہ کے شکر سے۔ اللہ شکوہ کرتے ہیں قلیل من عبادی الشکور، میرے بہت کم بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو شکر گزار ہیں، ورنہ اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اور عورتوں میں تو ناشکری کی صفت زیادہ بتلائی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے، کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ناشکری ہوتی ہے، اپنے شوہر کی اتنے سارے احسانات کے باوجود بھی نافرمانی بھی کرتی ہے اور ناشکری بھی کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کے اتنے احسانات اس کے اوپر بارش کی طرح سے برستے ہوئے بھی یہ ہمیشہ اللہ کی ناشکر گزار بندی بن کر رہتی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنیں، ہمیں اللہ کا شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانے کے ایک عابد کا تذکرہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس ابھی آئے اور انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ پہلے زمانے کے ایک عبادت گزار آدمی تھا، اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں جزیرے کے اندر یعنی دریا میں ایک جزیرہ ہے، جزیرے میں یہ عبادت کر رہا ہوں، وہاں کھانے پینے کے اسباب نہیں ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری زندگی تیرے سامنے سجدہ میں پڑا رہوں، تو میرے لیے کھانے کا انتظام فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے جزیرے کے اندر انار کا درخت اگایا، یہ انار کے درخت کے ذریعے سے کھاتا تھا، پانی وہاں پر اللہ نے جاری فرمایا، پانی پیتا تھا، 500 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ موت سے پہلے پہلے اس نے اللہ سے دعا کی، باری تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت تک میں تیرے سامنے سجدے میں رہوں،
اور میری لاش جو ہے ویسی ہی برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے بیان کیا، ہم آسمان سے آتے ہیں، اس شخص کے پاس سے ہوتے ہوئے آتے ہیں، ہم جاتے ہیں تو اس شخص کو دیکھتے ہوئے ہم واپس آسمان پر جاتے ہیں۔ اس شخص کی قبر آج بھی وہ قیامت تک وہ سجدے میں رہے گا اور سجدے ہی کی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ پھر جبرائیل نے حضور سے فرمایا کہ باری تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے سے کہیں گے کہ اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا، تو وہ بندہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میرے اعمال کی بنیاد پر مجھے جنت عطا فرما، میں نے تو بہت عمل کیا ہے، 500 سال تیرے سامنے سجدے کیے زندہ ہونے کی حالت میں، اور مرنے کے بعد سے قیامت تک میں سجدے میں رہا، میرے اعمال کی بنیاد پر جنت میں جاؤں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے حساب لیں گے، میری نعمتیں اتنی تو نے استعمال کی، صرف آنکھ کا حساب دو، آنکھ کا حساب شروع ہوگا، 500 سال کی عبادت ایک آنکھ کے بدلے میں چلی جائے گی، اس کے بعد اس کا احساس ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ باری تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما۔ اللہ فرمائیں گے ابھی تو حساب باقی ہے، کان میں نے دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، زندگی دی، اس کا بھی حساب دو۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ، 500 سال کی عبادت ایک آنکھ کی نعمت کے بدلے میں دے دی، دوسرے اعضاء بھی ہمارے استعمال کیے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ روکو اس کو، اور بندے سے پوچھیں گے یا عبدی من خلقک ولم تک شیئا، اے میرے بندے بتا تو کچھ بھی نہیں تھا، تجھے کس نے پیدا کیا؟ یا عبدی من قواک لعبادت 500 عام، اے میرے بندے بتا تجھے کس نے قوت دی تھی، طاقت دی تھی 500 سال عبادت کرنے کی؟ یا عبدی، یہی میرے بندے بتا کہ من انزلک فی جبل وسط اللجہ، دریا کے درمیان میں، سمندر کے بیچ میں، جزیرے میں کس نے پہنچایا تھا تجھے؟ وَأَخْرَجَ لَكَ رُمَّانَةً، تیرے لیے انار کا درخت کس نے اگایا تھا؟ اور تو نے دعا کی تھی سألتنی ان اقبضک، تو نے درخواست کی تھی، ہم سے سوال کیا تھا، سألتنی ان اقبضک ساجدا ففعلت ذلک بک، تو نے سوال کیا تھا کہ سجدے کی حالت میں میری موت آئے اور قیامت تک میں سجدے میں رہوں، تیری درخواست کو ہم نے قبول کیا تھا۔ اے میرے بندے بتا کہ یہ تیرے ساتھ معاملہ کس نے کیا تھا؟ وہ بندہ کہے گا یا ربی برحمتی کا وبرحمتی کا، آپ کی رحمت سے ادخلنی الجنہ، مجھے جنت میں داخل کر دیجیے۔ اللہ فرمائیں گے ادخلک الجنہ برحمتی، میری رحمت سے اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ نعم العبد کنت، اے میرے بندے تو اچھا بندہ تھا، تو نے اپنی زندگی کی قدر پہچانی تھی، لیکن یاد رکھ جو بھی جائے گا وہ میرے فضل سے، میری رحمت سے ہی جنت میں جائے گا، اپنی عبادت کے بلبوتے پر نہیں جائے گا۔ ہماری 500 سال کی عبادت بھی ایک آنکھ کا بدل نہیں بن سکتی ہے، ایک کان کا بدل نہیں بن سکتی ہے۔ اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے آنکھ کی شکل میں دی ہے، کان کی شکل میں دی ہے، جسم کی شکل میں دی ہے۔ اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ان نعمتوں پر شکر گزار بندے اور بندی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناشکر بندے اور بندیوں میں شامل ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ شام کو بیچارہ پسینہ بہا کر شوہر آتا ہے اور کہتا ہے آج اتنا لایا، شکر گزار بندی ہوتی ہے تو کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کل اور بھی زیادہ دیں گے، اور ناشکری بندی ہوتی ہے تو یہ کہتی ہے کچھ بھی نہیں لائے، کیا کیا پورے دن، کھانا کھا کر واپس آ گئے۔ یہی قرآن اور حدیث کی تعلیم کی روشنی میں فرق ہو جاتا ہے کہ شکر گزار بندے کیا بولتے ہیں
اور ناشکر گزار بندے اور بندیاں کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں۔ زندگی ہماری ایسی گزرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میری ماں بہنیں، اللہ جل شانہ عمن والہ کا بے انتہا احسان اور کرم ہے اس وقت کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ دینے جا رہے ہیں۔ بس اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے فضل سے دیا، اپنے رحمت سے دیا، اپنے کرم سے دیا۔ بہت سے نیک بندے ہمارے سامنے زندگی گزارتے تھے، ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے محلے میں رہتے تھے، ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ نیک بندے تھے، نیک بندیاں تھی، جنہوں نے پچھلے سال کا رمضان پایا، آج وہ اس رمضان سے محروم ہے۔ آج قبر میں ہمارے منتظر ہے کوئی ہمارے گھر کا آدمی جو ہمیں ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھ کر ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے۔ وہی جانتے ہیں ان کی قبروں میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم مستی سے آرام سے بستروں پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ قبر میں خدا جانے تڑپ رہے ہیں، آگ جل رہی ہے، سانپ بچھو سے دو چار ہو رہے ہیں۔ کیا حال ہے وہ ہمیں دنیا کی مستیوں میں اور دنیا کی رنگ رلیوں میں معلوم نہیں ہے۔ ہمیں اس کا احساس لینا چاہیے، اس کا تصور کرنا چاہیے کہ قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گھڑا بنتی ہے۔ جنت کا باغ ان کے لیے بنتی ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے شکر گزار والی زندگی گزارتے ہیں۔ اور شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے بھی شکر ادا کر رہے ہو اور یہ دیے ہوئے اعضاء کو اللہ کی عبادت میں ہم گزار رہے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو، زبان سے اللہ اللہ کر رہے ہو، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہو، زبان سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کام بھی کر رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں، زبان سے درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں، کام بھی ہو رہا ہے، زبان سے کسی کو سلام کر رہے ہیں، زبان سے کبھی سلام کا جواب دے رہے ہیں، زبان سے اللہ اللہ کر رہے ہو، اللہ اللہ کرتے آرام کر رہے ہو، اللہ اللہ کہتے ہوئے اٹھ رہے ہو۔ ایسی مبارک زندگی اگر ہماری ہوگی تو قبر میں جا کر ہمارے لیے قبر جنت کا باغ بنے گی۔ نہیں تو یاد رکھیے، نماز ہماری زندگی میں نہیں ہے تو زمین بھی ہم سے پناہ مانگتی ہے۔ کھانے کے لیے لقمہ بھی اگر اٹھاتے ہیں تو وہ لقمہ اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ اللہ کس نافرمان بندے اور بندی کے پیٹ میں مجھے اتار رہا ہے۔ وہ بھی نہیں چاہتا کہ بے نمازی کے پیٹ میں جاؤ، بے نمازی کے لیے زمین بھی نہیں چاہتی کہ میرے پیٹھ پر یہ آ کر سوئے۔ زمین بھی بد دعا کرتی، زمین بھی بد دعا کرتی۔ اس لیے میری ماں بہنیں، نماز ہماری زندگی میں ہوگی تو قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بنے گی۔ نہیں تو یہ چھپکلیوں سے ڈرنے والے اور معمولی سانپ اور بچھو سے ڈرنے والے، یاد رکھیے دنیا کے سانپوں کی طرح وہاں سانپ نہیں ہے، دنیا کے بچھوؤں کی طرح سے بچھو نہیں ہے۔ وہ اونٹ کی طرح سے بڑے بڑے سانپ اور بچھوؤں سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صرف امید پر بیٹھنا نہیں چاہیے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ہمارے جسم میں آگ لگ جانی چاہیے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، مر کر میرے والد دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کا قبر میں کیا حال ہوگا، کیا ہو رہا ہوگا۔ میری ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، میری ماں کا خدا جانے قبر کے اندر کیا حال ہوتا ہوگا۔ میری بچی دنیا سے چلی گئی ہے، میرا بھائی دنیا سے چلا گیا، میری بہن دنیا سے چلی گئی ہے، اس کا قبر میں کیا ہو رہا ہوگا۔ یہ اگر احساس کسی ماں کے دل میں، کسی بہن کے دل میں لگ چکا اور یہ چنگاری اگر اس کے دل کو اثر کر گئی، یاد رکھیے اس سے بڑی خوش نصیب عورت کوئی نہیں ہے۔ پھر اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اذان ہو چکی ہے، نماز کب پڑھو گی۔ اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں روزہ کیوں نہیں ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور فجر کی نماز کیوں غائب ہو رہی ہے۔ کسی کو کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ایک بچھو آدمی کو ڈنک مارتا ہے اور آدمی حرکت میں آتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اذان کی آواز سن کر
اور نماز کا وقت ہونے پر وہ اپنا بستر چھوڑ دیتا ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں ہیں. رات کی تنہائی میں بھی اللہ کے سامنے روتی ہے، اے اللہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، اے اللہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، میں نے تیرا کوئی حق ادا نہیں کیا، میں نے تجھے نہیں پہچانا جس طرح سے مجھے پہچاننا چاہیے. تیرے نیک بندے تو 500 سال تیرے سامنے سجدے میں پڑے رہ کر تجھ سے ملاقات کر کے آئے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمارے رب کا حق ادا نہیں کیا. میری ماں بہنیں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے سے اگلے دن آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا اتاکم رمضان، رمضان کا مبارک مہینہ مہمان بن کر تمہاری خدمت میں آ رہا ہے. شہر برکہ، یہ برکت والا مہینہ ہے. یغشاکم فی، اللہ کی رحمتیں تمہیں ڈھانپ لے گی، یعنی اللہ کی رحمتیں بارش کس طرح سے اتاریں گے اللہ. فینزل الرحمہ، اللہ رحمت کو اتاریں گے. یحط الخطایا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے روزے کی برکت سے اور رات کی تراویح کی برکت سے. بہت بڑی عبادتیں ہیں. دین کو روزہ رکھنا اور رات کو قرآن کی تلاوت تراویح کے اندر کرنا، چاہے مکمل قرآن نہیں پڑھ سکتے اور سن سکتے ہیں تو قرآن کا کچھ جز، قرآن کریم کی کچھ صورتیں ہی پڑھ کر ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، اللہ اس کو بھی قبول فرمائیں گے. اس لیے کہ یہ روزہ، یہ قرآن کی تلاوت، یہ اللہ کے سامنے سفارش کریں گے. الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن اللہ کے سامنے سفارش کریں گے. قرآن بھی کہے گا اے میرے پروردگار، اس نے رات میں بھی تلاوت کی، دن میں بھی تلاوت کی، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اللہ قرآن کریم کی سفارش قبول فرما کر بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے. اس لیے میری ماں بہنیں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ روزے اور قرآن کے ذریعے سے سفارش حاصل کرنے کا مہینہ ہے کہ یہ روزہ ہمارے حق میں سفارش کرے گا، یہ قرآن کریم کی تلاوت ہمارے حق میں سفارش کرے گی، اور اللہ ان کی سفارش قبول فرما کر ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرمائیں گے. یستجیب فیہ الدعاء، اس مبارک مہینے میں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. خوب ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اپنے لیے مانگنا چاہیے. ہم خود محتاج ہیں، سب سے پہلے تو اپنی ذات کے لیے مانگے، خوب مانگے کہ اے اللہ کتنی گھڑیاں، کتنی راتیں، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال غفلت کے ساتھ گزر گئے، اب گنے چنے دن باقی ہے. خدا تو ہی جانتا ہے کہ میرا سفر آخرت کب شروع ہوگا. ہو سکتا ہے مہینے کے بعد چلا جاؤ، ہو سکتا ہے کہ میرا یہ آخرت کا سفر 6 مہینے میں شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے 1 سال کی مہلت تو نے مجھے دی ہو. تو ہی بہتر جانتا ہے کتنے لوگ تھے جنہوں نے خواب سجائے تھے، ان کے خواب چکنا چور ہو گئے اور تیری راہ میں چل دیے ہاتھ جھاڑ کر. کتنوں نے اس طرح کے خواب سجائے تھے، میرے بچے کے نکاح ہوں گے، میرے بچے کے نکاح کے موقع پر میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. یہ سارے خواب چکنا چور ہو کر وہ اللہ کے راہ میں چل دیے، لے کر کچھ نہیں گئے. صرف کہنے کو تھا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کھیت ہے، یہ میری دکان ہے. یہ سب ایک خواب تھا. دنیا تو ایک دھوکہ ہے. اس دھوکے کے گھر سے ہمیں اپنا آپ کو یہاں سے نکالنا ہے. اللہ ہمیں نکالے اس سے پہلے اس سے تعلق کو توڑ کر ہم اپنا حقیقی تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے والی بن جائے. اپنی ذات کے لیے مانگے، اولاد کے لیے بہت کچھ مانگنے کی ضرورت ہے. آج کی مائیں اولاد کے لیے نہیں مانگتی، اس لیے بڑے ہونے کے بعد یہی اولاد ان کے لیے آنسو، خون کے بہانے کا ذریعہ بنتی ہے، خون کے آنسو رلانے کا ذریعہ بنتی ہے. حدیث پاک میں جو کہا گیا ہے کہ قیامت کے قریب مائیں اپنی اولاد کو نہیں جنے گی، مائیں اپنی اولاد کو نہیں جنے گی، آقاؤں کو جنے گی، آقاؤں کو جنے گی. یعنی لڑکا جس کے اوپر حکومت کرے گا، لڑکی بھی ماں کے اوپر حکومت کرے گی. آج یہ دور آ چکا ہے. بیٹا بھی ماں سے کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا.
بیٹی بھی کہہ رہی ہے تمونی شو خبر، یعنی گویا کہ سب سے بڑی عقل مند یہی بیٹی آج پیدا ہو کر ہمارے گھر میں آ رہی ہے جو ماں کو سکھا رہی ہے، یہی بیٹا بڑا ہو کر سب سے بڑا عقل مند بن کے میرے گھر کے اندر آیا ہے، گویا یہ باپ کو سکھا رہا ہے اور ماں کو سکھا رہا ہے۔ حکومت اولاد کی ہو جائے گی، ماں باپ تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہوں گے، مظلوم بن کر زندگی گزار رہے ہوں گے اور یہ ظالم ظلم کر رہے ہوں گے اولاد کی شکل میں۔ یاد رکھیے جب بچپن میں چھوٹے پودے ہوتے ہیں اس وقت میں تربیت کرنا آسان، پودا اگر ٹیڑھا ہو گیا اور چھوڑ ٹیڑھا ہو چکا اس کو سیدھا کرنا آسان، لیکن اگر یہ تناور درخت بن گیا اس کو سیدھا کرنا پھر مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ بنانا چاہتے ہیں۔ بچپن میں ہوش کے ناخن لیجیے، بچپن ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ بیٹا کھانے سے پہلے دعا پڑھی یا نہیں پڑھی تم نے؟ بیٹی کی بھی ایک چوک اور ایک غلطی کو نظر انداز مت کیجیے۔ اوڑھنی اگر اس کے سر پر سے ہٹ رہی ہے تو فوراً تنبیہ کیجیے۔ اذان کا وقت ہو چکا ہے، اذان ہو رہی ہے اور باتیں کر رہی ہے، فوراً ان کو خاموش کیجیے، اذان ہو رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے ہمارا ایمان پل پکڑ لیا جائے اور چھین لیا جائے۔ اذان ہو رہی ہے، خاموش رہو۔ گھر میں داخل ہوتے وقت میں بچی نے سلام نہیں کیا، سلام کیوں نہیں کیا؟ سلام تم نہیں کرو گے، شیطان تمہارے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور پھر وہی شیطان گھروں میں جھگڑے کرواتا ہے۔ سونے سے پہلے دعا پڑھوائیے، اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھوائیے، اچھی تمیز، اچھا سلیقہ، اچھی تہذیب، اچھے آداب، یہی سب سے بڑا اچھا زیور ہے تمہاری طرف سے۔ شادی کے موقع پر جو زیورات کی فکر کرتی ہو یہ اصل زیور نہیں ہے، یہ اصل زیور نہیں ہے۔ اس سے تو بہت سی دفعہ ناراض بھی ہو جاتی ہے بچیاں۔ چھوٹی ایک کہتی ہے بڑی کے وقت میں اتنا دیا تھا، مجھے اتنا نہیں دیا۔ یہ تو ناراض کرنے کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے۔ حدیث میں کہا گیا سب سے بہترین زیور، اسی لیے بہشتی زیور کا نام ہی بہشتی زیور رکھ دیا کتاب کا۔ عورتوں کو زیورات سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ارے دنیا کے زیور کی مت فکر کرو، جنت کے زیور کی فکر کرو۔ دنیا کے زیورات کے پیچھے مت جاؤ۔ اس کی اگر زکات نہیں نکالی ہے تو یہی مال سانپ بن کر، گنجا سانپ بن کر قبر کے اندر آئے گا اور ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، چکھ مزہ۔ یہ خود قرآن کہتا ہے۔ دنیا کے زیورات کے پیچھے مت جاؤ اور اپنے اولاد کو دنیا کے زیورات کی اتنی فکر مت کرو، اس سے کئی گنا زیادہ کروڑوں گنا فکر کرو تو آخرت کے زیورات کی فکر کرو، دین کے زیور کی فکر کرو کہ دین کا زیور میرے بچے کے گلے میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے، میری بچی کے لباس پر وہ جنت کا زیور آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ کیا ایسا لباس تو میری بچی نہیں پسند کر رہی ہے اور پہن نہیں رہی ہے جو یہودیوں کا اور نصرانیوں کا ہوتا ہے، کہ جس لباس کو دیکھ کر گھر کا باپ بھی شرما جائے، گھر کا بھائی بھی اگر شرم مزاج ہو اور سلیم الطبع ہو تو اس کا سر بھی جھک جائے کہ میری بہن نے کیا پہنا ہے، میری بہن کس طرح سے بیٹھی ہے۔ کوئی ادب نہیں، کوئی سلیقہ اگر نہیں سکھایا تو یہی اولاد، یاد رکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کوئی بندہ یا بندی خالق کو اگر ناراض کرتا ہے تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں، اسی مخلوق کو اس کا نافرمان بناتے ہیں۔ اگر بچوں کو خوش کرنے کے لیے، ابھی بچے ہیں کھیلنے دو، ابھی بچے ہیں پہننے دو، ابھی بچے ہیں بولنے دو جو بولے، اگر بچپن سے آپ نے ان کے اوپر روک ٹوک نہیں کی، تربیت نہیں کی، تنبیہ نہیں کی تو یاد رکھیے آخرت میں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے جو مشکل ہوگا، لیکن دنیا میں بھی آپ کی اولاد آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اس لیے میری ماں بہنیں، یہ رمضان کے مبارک مہینے میں یہاں اپنے لیے مانگنا ہے۔ ہم سب سے زیادہ محتاج ہے کہ ہماری زندگی میں جیسے نماز آنی چاہیے نہیں آئی،
روزے کی فکر نہیں آئی، زکات کی وہ فکر نہیں آئی، حج کی وہ فکر نہیں آئی جو آنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنے کی اور قرآن کی تلاوت کی پورے سال میں فکر نہیں آئی جیسی آنی چاہیے، وہ اللہ سے مجھے مانگنا ہے، اللہ سے شوق مانگنا ہے، اللہ سے توفیق مانگنی ہے، روزی میں برکت بھی مانگنی ہے، دنیا کی بھلائی آخرت کی بھلائی بھی، لامحفوظ زندگی کی بھلائی مجھے مانگنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کے لیے مانگے، مرحوم رشتہ داروں کے لیے مانگے، وہ ایک ایک سبحان اللہ کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر کے اندر بالغ تو بالغ، نابالغ بھی روزے کے عادی بن رہے ہو، صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی پورے روزے اگر نہیں رکھ پاتے تھے تو آدھا روزہ بھی رکھتے تھے۔ روزے کی مشق کروائیے، روزے کی عادت ڈلوائیے، اور خود بھی روزے کا اہتمام کرے، اور روزہ صحیح معنی میں روزہ ہو کہ غیبت سے پاک ہو، چغلی سے پاک ہو، جھوٹ بولنے سے پاک ہو، تو یہ صحیح معنی میں روزہ ہے۔ اگر ہماری زبان صحیح استعمال نہیں ہوئی تو پھر روزہ ہمارا صحیح معنی میں روزہ نہیں ہوگا جو ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے۔ ان فی الجنۃ باب یقال له ریان، ریان نام کا ایک دروازہ ہے جنت کے اندر، وہ روزے داروں کے لیے خاص کھولا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ریان نام کے دروازے سے داخلہ عطا فرمائے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں، میں اس کا بدلہ دوں گا اپنی شایان شان۔ اور اللہ کی شان تو بہت بلند ہے۔ نماز کے بارے میں آپ نے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، اس لیے کہ روزہ بے ریا عبادت ہے، جس میں ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ اللہ جانتے ہیں اور بندہ اور بندی جانتے ہیں کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ بند کمرے کے اندر بھی اگر یا وضو کرتے وقت میں بھی پانی کلی کرنے کے لیے لیا، چاہے تو وہ نیچے اتار سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، پھر بھی یہ روزے دار اللہ سے ڈرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ کلی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں روزہ خالص میرے لیے ہے، میرے ڈر کی وجہ سے اس نے رکھا ہے، اس لیے میں اپنی شایان شان بدلا دوں گا۔ جب دنیا کے بادشاہ خوش ہو جاتے ہیں تو اپنی شایان شان دیتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک بوڑھے میاں کو دیکھا کہ ایک درخت بو رہے، پودا۔ پوچھا بوڑھے میاں یہ درخت تم لگا رہے ہو، تم تو دنیا سے چلے جاؤ گے، پھل تو تم کھاؤ گے نہیں، کیوں محنت کر رہے ہو؟ تو بوڑھے میاں نے کہا کہ ہم سے پہلے بوڑھوں نے بھی اس طرح سے لگائے، بعد والوں نے کھائے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی پھل دار ایک درخت بو کر جاؤں تو بعد والے تو فائدہ اٹھائیں گے۔ خیر خواہ آدمی ہوتا ہے تو صرف اپنا ہی نہیں سوچتا ہے، بعد والوں کا بھی سوچتا ہے، دوسروں کا بھی خیال کرتا ہے۔ بادشاہ کو یہ بات بہت پسند آئی، یہ دوسروں کا بھلا سوچنے والا آدمی ہے۔ 1000 اشرفیہ اس کو ہدیے میں دو۔ 1000 اشرفیہ لی اور لینے کے بعد بوڑھا کہہ رہا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے، لوگوں نے درخت بوئے، پھل انہوں نے نہیں کھائے، بعد والوں نے کھائے، اور مجھے تو دنیا کے اندر ہی جیتے جی اس کا پھل مل گیا۔ بادشاہ خوش ہو گیا، پھر آرڈر کیا اور کہا کہ 1000 اشرفیہ دوسری بھی دو۔ دوسری لی تو اس نے کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، لوگوں کو پھل ملتا ہے سال میں 1 مرتبہ، مجھے تو 1 سال کے اندر 2 مرتبہ مل گیا۔ تو بڑے وزیر نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت یہاں سے چل دیجئے، نہیں تو یہ آپ کا سارا خزانہ ہی لٹوا دے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے بادشاہ جب راضی ہو جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں تو اپنے خزانے خالی کر دیتے ہیں۔ اللہ جب راضی ہو جائیں گے اور ہمارے روزوں پر جب خوش ہو جائیں گے تو اللہ اپنی شایان شان جو دیں گے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور بعض حضرات نے یہ حدیث کو پڑھا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی روزے کے بدلے میں اللہ کی ذات ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں میں خود اس کی ذات، میں اپنی ذات اس کا بدلہ ہوں۔ اور جس کو اللہ مل جائے، آسمان بھی اس کا، زمین بھی اس کی، ساری چیزیں اس کی۔ محمود بادشاہ تھا، اس نے ایک مرتبہ اپنے وزراء سے کہا میں تم سب سے خوش ہوں، جس کو جو مانگنا ہو مانگو،
کسی نے کہا کہ فلاں اس جگہ کی اتنی زمین مجھے دے دیجیے، کسی نے اور چیز مانگی، کسی نے اور چیز مانگی، کسی نے کہا فلاں پورا گاؤں میرے حوالے کر دیجیے۔ ایاز نام کا یہ غلام پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ تو بھی مانگ۔ ایاز نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو صرف بادشاہ چاہیے۔ بادشاہ مل گیا تو ساری بادشاہت مل گئی، ساری چیزیں بادشاہ کی ہیں۔ تو جس کو اللہ مل جائے اور روزہ رکھنے والے کو اللہ ملتے ہیں، اللہ مل گیا تو ساری کائنات اس کی ہو گئی، ساری کائنات کی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنیں، ہمیں روزہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے ہمیں ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ یہ روزہ اور یہ قرآن کی تلاوت ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بنے۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، شیطان سے حفاظت کا بھی ڈھال ہے۔ روزہ یہ دنیا کی بیماریوں سے اور مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے بھی ڈھال ہے، جیسے ڈھال یہ دشمن سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور قبر کے عذاب سے اور آخرت کے دوزخ کی لامحدود جتنی بھی زندگی میں عذاب آدمی کو ہو سکتا ہے، اس تمام عذاب سے حفاظت کے لیے بھی ڈھال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے میں ہم زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی طرف بھی ہمیں بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر بخل زیادہ ہوتا ہے، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر کنجوسی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ نکالنے کے سلسلے میں بہت کم نیک عورتیں ایسی ہوتی ہے جو فکر کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتی ہے، ورنہ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو زکوٰۃ کے باب میں بہت سستی کر جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی کو خزانہ بنا کر اپنے پاس رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے طور پر اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں، اے نبی فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو، دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن یعنی قیامت کے دن اس کے سونے اور چاندی کے زیورات کو آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اسی گرم کیے ہوئے سونے اور چاندی کو اس کی پیشانی پر داغا جائے گا، اس کی کمر پر داغا جائے گا، اس کی پیٹھ پر داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو خزانہ تم نے جمع کیا تھا اس کا مزہ چکھ۔ اس لیے قرآن کہتا ہے بخل سے کام مت لو، لا تحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو ہم نے اپنے فضل سے دیا ہے اس میں بخل سے کام مت لو، اس میں بخل سے کام مت لو کہ ہم نے اچھا کام کر لیا اور ہمارے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے تو مال کم ہو جاتا، تو یہ کم ہونے سے بچ گیا، اس کو خیر مت سمجھو، ہوا خیر لہم، بلکہ بل ہوا شر لہم، تمہارے لیے وہ شر ہے، تمہارے لیے وہ برائی ہے۔ یاد رکھو سیطوقون ما بخلوا یوم القیامہ، یہ توق گلے کا توق بنا کر آخرت میں پہنائے۔ اس لیے میری ماں بہنیں، زکوٰۃ کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے قارون کے ساتھ عذاب کیا حال کیا ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑی بڑی جماعتیں ہوتی، بڑی بڑی جماعتیں، وآتیناہ من کنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، بڑی بڑی جماعتیں بھی پہلوان قسم کی وہ نہیں اٹھا پاتی، لیکن جب زکوٰۃ مانگی تو اس نے کہہ دیا کہ یہ تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ تعالیٰ نے زمین میں قارون کو دھسا دیا، اس کو اور اس کے مال کو زمین کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثعلبہ کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت ثعلبہ صحابی ہے،
ایک مرتبہ حضور نے کہا کہ حضور میرے لیے مال میں برکت کی دعا کیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو تھوڑا مال ہو لیکن شکر کے ساتھ ہو، وہ زیادہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے کہ تم اس کا حق ادا نہ کر سکو۔ زکوٰۃ دینے میں سستی کر جاؤ تو بڑی پکڑ ہو جائے گی۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ میرے لیے مال میں دعا کیجیے برکت کی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اگر چاہتا تو یہ پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتے سونا اور چاندی کے بنے ہوئے ہونے کی حالت میں، لیکن میں نے غربت کو ترجیح دی ہے، اس لیے میری حالت پر تم راضی رہو۔ پھر بھی انہوں نے اصرار کیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کہ اللہ اس کے مال میں خوب برکت دے۔ اب مال ان کے پاس کیا تھا؟ بکریاں تھی۔ بکریوں میں اتنی برکت ہوئی کہ کیڑے مکوڑے کی طرح سے انتہائی بکریاں بڑھتی چلی گئی۔ مدینے کے اندر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، مدینے سے باہر چلے گئے۔ پہلے تو ہر نماز جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، اب پورے دن میں صرف 2 نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ وہ 2 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے تھے اور دور چلے گئے، صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جمعہ کی نماز میں بھی نہیں آنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ ان کے پاس بھی جاؤ اور قبیلے بنو سلیم کے فلاں آدمی کے پاس سے بھی زکوٰۃ لے آؤ۔ پہلے ثعلبہ کے پاس آئے، ثعلبہ نے کہا میں زکوٰۃ کیوں دوں گا، یہ زکوٰۃ تو دنیا داروں کی طرح سے ٹیکس ہے، انکار کر دیا۔ دوسرے کے پاس گئے، قبیلے بنو سلیم کے آدمی کے پاس، اس نے بہت اکرام کیا، آؤ میرے پاس اتنے اونٹ ہے، اتنی بکریاں ہے، جس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہو اتنی زکوٰۃ لے کر آپ لوگ جاؤ۔ جب اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا ویحک ثعلبہ، ویحک ثعلبہ، ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہم کو مال دے گا تو ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور ہم صالح اور نیک بن کر رہیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا تو بخلوا بِهِ، بخل کرنے لگے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پیٹ پھیر کر چلنے لگے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے دلوں میں ایمان سے ہٹا کر نفاق بھر دیتے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ۔ یہ ثعلبہ کے بارے میں پھر آیت نازل ہوئی۔ بعد میں جب اس کو پتا چلا کہ قرآن کی آیت میرے سلسلے میں نازل ہو گئی ہے تو وہ زکوٰۃ لے کر حضور کے پاس آیا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے منع کر دیا ہے لینے سے، واپس چلا جائے۔ حضور کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا، منع کر دیا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عثمان کے پاس آیا، سب نے منع کر دیا اور اسی زمانے میں پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے تقریر میں زکوٰۃ پر، صدقے پر خوب فضیلتیں سنائی اور وعیدیں بھی سنائی کہ نہ دینے والوں کے لیے اس طرح کی وعیدیں ہیں۔ تو ایک نوجوان بیٹھا تھا، اس نے سوچا کہ اب تو میں خیرات خوب کروں گا، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا اور پورے سال میں خیرات کرتا رہوں گا، اس لیے کہ جو 1 روپیہ دیتا ہے اللہ 10 روپیہ اس کے بدلے میں دیتا ہے۔ اور روزانہ صبح کے وقت میں اللہ کی طرف سے فرشتے یہ دعا کرتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو روکے رکھنے والے ہیں ان کے مال کو ختم کر دے اور ضائع کر دے، اور اے اللہ جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو کئی گنا تو عطا فرما۔ تو یہ نوجوان گھر گیا مولانا سے کہہ کر کہ مولانا آج تو میں خوب خیرات کر کے آتا ہوں۔ اپنی بیوی کے سامنے اس نے اناج نکالا، غلہ نکالا اور لے کر وہ جانے کے ارادے سے نکلا تو بیوی نے فوراً روک دیا کہ اتنا اناج تو اتنے دنوں تک ہمارے بچوں کے لیے کام آئے گا، کیا لے کر جا رہے ہو؟ ویسے بھی عورتوں میں بخل زیادہ ہوتا ہے، نہیں جانے دیا۔ وہ واپس مسجد میں آ گئے مولانا کے پاس۔ مولانا صاحب نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہا مولانا آپ نے کہا تھا کہ خیرات کرنے میں 70 شیطان یعنی 13 شیطان بیچ میں آڑے آتے ہیں، ان کا حملہ کرنا پڑتا ہے اور ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے،
میں نے 70 یعنی 70 شیطانوں کا تو مقابلہ کر لیا، لیکن 70 شیطانوں کی خالہ کے سامنے ہار گئے۔ اس لیے میری ماں بہنیں، ہم 70 شیطانوں کی خالہ نہ بنے، ہم سخاوت کا دریا بنے، ہم ہاتھ کھلے رکھے۔ یہ سخاوت جو ہے یہ موت کی سختی سے بھی روک دیتی ہے۔ موت کی سختی آپ لوگ دیکھتی ہوگی، قریبی رشتے دار جب دنیا سے جاتے ہیں تو کس طرح سے ان کی حالتیں اور حیتیں ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت میں جو تکلیف ہوتی ہے یہ تلوار کے 1000 بار کسی کو مارے جائے اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ موت کی تکلیف سے اگر آپ لوگ بچنا چاہتی ہو تو زکوٰۃ صحیح ادا کرو اور صدقہ خیرات بھی پورے سال کرتی رہو۔ ایک بزرگ تھے حضرت معتمر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت معتمر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک آدمی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کی روح قبض ہونے کا وقت تھا، سکرات کی گھڑی چل رہی تھی۔ میں نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کی کہ باری تعالیٰ یہ نیک آدمی تھا، اس کے اچھے اچھے صفات تھے، یہ سخی بھی تھا، اے اللہ اس کو موت کی سختی سے بچا لے۔ میں جس آدمی کے لیے دعا کر رہا تھا وہ آدمی بے ہوشی میں تھا، تھوڑی دیر کے لیے بے ہوشی، تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آ جاتا تھا۔ جس وقت یہ دعا کی وہ بے ہوشی میں تھا، فوراً ہوش میں آیا اور اس نے یہ کہا کہ ملک الموت یہ کہتے ہیں کہ ہم سخی لوگوں کی موت کے وقت میں نرمی کرتے ہیں، سخی لوگوں کے ساتھ موت کے وقت میں ہم سختی نہیں کرتے۔ اس لیے میری ماں بہنیں، اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ موت کی سختی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو جیسے حضرت معتمر یہ واقعہ سناتے ہیں کہ ملک الموت نے یہ کہا کہ سخی لوگوں کی موت کے وقت میں سختی نہیں ہوتی ہے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہم بھی اگر اپنے ساتھ نرمی کا معاملہ چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھ کھلے رکھو، اپنے پڑوسی کو دو، غریبوں کا خیال رکھو، دور دور تک بھی پہنچاؤ، علماء کا، بزرگوں کا، غریبوں کا، جو لوگ خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتے ہیں، آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ ہمارے دیہات کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس عید کے موقع پر نئے کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہوتے، بقرعید کے موقع پر گوشت پکانے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے دل کے اندر ایک تڑپتا دل ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ احساس ہو بعد میں پہنوں گا، بعد میں کھاؤں گی، اور اس سے پہلے میں گوشت اس کے گھر پہنچاؤں، اس سے پہلے میں لباس کے لیے کپڑے کے پیسے اس کے گھر پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ ایسا مزاج ہم سب کو نصیب فرمائے، اور زندگی میں ہماری زندگی ایسی گزرے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہماری زبان کو ہم صحیح استعمال کریں، ہماری زبان کو ہم صحیح استعمال کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2 عورتوں کا حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیان کیا گیا، ایک عورت وہ ہے جو بہت دیندار ہے لیکن اس کی زبان سے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہو کہ وہ دوزخی ہے۔ دوسری عورت کے بارے میں جب آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ وہ عبادتیں تو کم کرتی ہے لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، آپ نے فرمایا بتا دو کہ وہ جنتی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنیں، زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی ایک زبان ہے جو 80 سال کے کافر کو مسلمان بنا دیتی ہے، اور یہی ایک زبان ہے کہ 80 سال کا مسلمان کوئی جملہ بولتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافر ہو کر دوزخ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، معمولی الفاظ ہے لیکن یہ نیکی ایسی نیکی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتے لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں، میں ان فرشتوں سے کہتا ہوں کہ تم لکھنا چھوڑ دو، یہ پڑھنے پر میں اپنی شایان شان بہترین بدلاتا ہوں۔ درود شریف پڑھیے، دعائیں درود پاک کا ورد کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، ایک ایک حرف کی تلاوت کریں گے 10 نیکی آپ کو حاصل ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایٹم بم سے زیادہ طاقت رکھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس سے کئی گنا زیادہ نور اللہ تعالیٰ نے بھرا ہے۔ عجیب و غریب طاقت ہے۔ آج ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ تکلیفیں پیش آ رہی ہے، اور پھر عاملوں کے چکر میں جاتے ہیں، سادھوؤں کے چکر میں جاتے ہیں اور اپنا ایمان کھو دیتے ہیں۔ ارے اللہ کی بندیوں، ارے ایمان والی بندیوں، ایمان کا خیال رکھو، ایمان کا خیال رکھو، اس سے کئی گنا زیادہ
ہمارے گھر میں قرآن کریم کی طاقت رکھی ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ پرسوں ہی میرا ایک گھر میں جانا ہوا، ایک گھر، تو ان کے بچوں نے بتایا کہ ابھی ہمارے گھر میں بات نہیں کر سکیں گے اور تکلیف ہے، تھوڑی دیر میں قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ صحیح ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر میں قرآن شریف پڑھی اور اس کے بعد پھر خیریت معلوم کرنے لگے اور ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ میری ماں بہنیں، یہ ہے طاقت قرآن کریم کے اندر۔ مریض کو اگر زندہ کرنا ہے، مریض کو تندرست کرنا ہے تو قرآن میں طاقت ہے۔ حضرت مولانا ضمیر الدین صاحب انتقال ہو گیا، لوگوں نے دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد پھر ان کو احساس ہوا کہ مجھے تو ویسے ہی دفن کر دیا، میرا قلب تو چل رہا تھا، لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کہ دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہے، میں تو زندہ تھا، اب باہر آؤں تو کیسے آؤں؟ قرآن کی طاقت سے ہی باہر جا سکتا ہوں۔ انہوں نے یاسین شریف پڑھنا شروع کیا اور 40 مرتبہ یاسین شریف پڑھی، اللہ تعالیٰ نے قبر کو کھول دیا۔ یہ ہے طاقت قرآن کریم کی، یہ ہے قرآن کریم کی طاقت۔ یہ معاشی مت سمجھو اور ایرے غیرے لوگوں کے پاس جا کر اپنے ایمان کے سودے مت کرو۔ روزانہ یاسین شریف کی تلاوت کیجیے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، انشاءاللہ آپ کے گھر ہر بیماری سے، ہر بلا سے، ہر پریشانیوں سے، ہر الجھن سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات رہ گئی، رمضان کے مبارک مہینے میں عام طور سے عید کی تیاری میں ہم اپنے بچوں کا لباس سلواتے ہیں۔ میری ماں بہنیں، ایسا لباس ہم اپنے بچوں کا سلوائے کہ جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے نام کا اور اللہ کے نبی کے نام کا، اس لیے ہم فالو کریں گے اور نمونہ بنائیں گے تو اللہ کے نبی کی ذات کو اور اللہ کے نبی کے گھرانے کو، جیسا اللہ کے نبی نے ہمیں پہننے کو کہا ہے ہم ویسا پہنیں گے۔ ہم یہود و نصارہ، اب تو دنیا کے ہر قوموں کو لوگ جاننے لگے ہیں موبائل کے ذریعے سے کہ اسرائیل میں رہنے والے یہود ہیں، امریکہ میں رہنے والے عیسائی ہیں۔ یہ یہود اور عیسائی اللہ کے نبی کے دشمن ہیں اور کٹر دشمن ہیں، ایسے دشمن ہیں کہ جن کی دشمنی سے پناہ مانگنے کے لیے ہر نماز کے اندر الحمد شریف کے اندر دعا مانگی گئی ہے کہ اے اللہ ان کے راستے پر ہم کو مت چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان کے راستے پر مت چلانا، یہ پناہ مانگی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں ان کے راستے پر نہیں جانا ہے جو ان کا لباس ہے۔ آج کل ہماری لڑکیاں، تعجب تو یہ ہوتا ہے کہ ماں ہمت کر کے مدرسے کے اندر بھی بھیج دیتی ہے، ایسی بچیاں آتی ہے، ایسے بچے آتے ہیں کہ جن کا ادار انتہائی ٹائٹ ہوتا ہے اور چست ہوتا ہے۔ ارے اللہ کے عذاب سے ڈرو، ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ اگر آپ دنیا سے چلی گئی آپ کو قبر میں بھگتنا ہے، خوش صرف ان کا ہی دل ہوتا ہے۔ آپ کیوں اپنے قبر کے اندر انگارے تیار کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے ماں بہنیں، ہم فالو کریں اور چلے تو اللہ کے نبی کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عورتوں کو، خواتین کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ ان کو بے حیا مت بناؤ، ان کو بے شرم مت بناؤ۔ اس جرم کے سب سے بڑے مرتکب ہم کہے جائیں گے، سب سے بڑے گنہگار ہم کہے جائیں گے اگر ہماری لڑکیوں کو ہم نے بے شرم بنایا تو۔ اس لیے مدرسے میں بھی بار بار بیچارے اساتذہ کرام یہاں فکر کرتے ہیں کہ ہماری بچیاں پڑھنے کے لیے آوے تو گول فراق پہن کر آوے، کرتی پہن کر نہ آوے، جس سے بے ادبی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ مومن نگر میں بمبئی میں بھی فرمایا تھا کہ اے مومن قوم، میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں اپنی عورتوں کو سمجھاؤ کہ یہ کرتیاں نکالو جس میں بے ادبیہ بہت ہے، جس میں باپ کا بھی شرم سے سر جھک جاتا ہے، شریف بھائی کا شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ ان کرسیوں کو پھینکو، ان یہود اور نصارہ کی تقلید اور ان کے پیچھے مت چلو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرو۔ اپنے بچوں کو کرتا سلواؤ، ازار سلواؤ، کرتے کے ساتھ رہیں گے تو پہچانا جائے گا کہ اللہ کے نبی کا غلام آ رہا ہے، اللہ کے نبی کا غلام جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریف
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہے خطا کار ہے مجرم ہے. مولا سچے دل سے تیرے سامنے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے. اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما. گناہوں سے بچنا آسان فرما. اے اللہ نیک اعمال کا شوق عطا فرما. نیک اعمال کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما. مولا آج تک ہماری زندگی غفلت میں گزر گئی. مولا آج تک کی زندگی تیری نافرمانی میں گزر گئی. مولا گناہ اور نافرمانیاں ایسی ہوئی کہ آسمان سے پتھر برسائے جائے زمین پہ زلزلے آئے مولا ہم دھسا دیے جائے. آج تک تیرا کرم شامل حال رہا. تو نے ہمیں کھلایا تو نے ہمیں پلایا تو نے ہمیں عزت عطا فرمائی. مولا ہمیں تو نے اطمینان و سکون عطا فرمایا. مولا ہم تیرے نافرمان اور ناشکر بن کر آج تک زندگی گزارتے رہے. مولا ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما. ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما. ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. ہمیں اپنے دربار سے دھتکار نہ دے. ہمیں اپنے دیار سے نکال نہ دے. مولا کشتی ہے لیکن تیرے بندے ہیں. تیرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. مولا پیارے حبیب کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے. مولا ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما. صحیح عقل نصیب فرما. نفع اور نقصان کی تمیز عطا فرما. مولا مولا ہمیں نماز کا دھیان نہیں رہتا. روزوں کا خیال نہیں رہتا. زکات کا خیال نہیں رہتا. مولا تیرے نبی دنیا سے جاتے جاتے بھی فرما رہے تھے کہ الصلاۃ. مولا ایسا خیال اور دھیان ہمیں نصیب فرما. مولا نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما. خشوع اور خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بے نمازی سے زمین کی پناہ مانگتی ہے. مولا ہماری حفاظت فرما. ہماری اے اللہ ہر حاجت کو مکمل فرما. ہماری تکلیفوں کو دور فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کھلائی کی دعائیں مانگی اس میں حصہ نصیب فرما. جن شرور سے آپ نے پناہ چاہی ان سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى